تک اللہ کے اصول کو قومیں فالو نہیں کرتی، قومیں کبھی ترقی نہیں کیا کرتی۔ یہ مکتب عقل کا مکتب ہے، یہ مکتب تہذیب اور اخلاق کا مکتب ہے۔ یہاں باؤنڈریز کو فالو کرو گے خدا کامیابی دے گی۔ اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے امت اللہ کی رسی کو تھامو، کبھی بھی گمراہی میں نہیں جاؤ گے۔ رسی حبل اللہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہیں۔ حبل اللہ کون ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ یہ رسی اللہ کی، ایک رسی کا نام علی ہے، دوسری رسی کا نام قرآن ہے۔ رسول خدا جب یہ کلام کر رہے تھے اپنی دونوں انگشت کو، یہ انگشت پہلی انگلی اور دوسری انگلی دونوں کو ایسے ملایا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ انگوٹھا کیوں نہیں ملایا؟ یا رسول اللہ چھوٹی انگلی کیوں نہیں ملائی؟ کہا ہر انگلی ملاؤں گا تو چھوٹا بڑا ہو جائے گا، لیکن یہ دو انگلیاں جب ملاتا ہوں یہ بالکل برابر ہیں۔ فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن، دوسرے کا نام اہل بیت۔ فرمایا دونوں کو ملا کر چلو گے تو دنیا بھی آباد رہے گی، آخرت بھی آباد رہے گی۔ اگر کسی میں سے ایک کو بھی چھوڑا، کوئی کہے میں نے اہل بیت کا دامن پکڑا، قرآن کو چھوڑا کا تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کوئی کہے میں نے قرآن کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کہ جب زندگی میں دونوں ساتھ رہیں گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ تو جب تک اصولوں کو فالو نہ کیا جائے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو فالو نہ کیا جائے، امت بدبختیوں میں بھی رہے گی، شکست میں بھی رہے گی اور ہمیشہ غلامی میں رہے گی۔ تو حسینیت آزادی کا نام ہے، حسینیت حریت کا نام ہے، حسینیت سلیم عقل کا نام ہے، حسینیت صحیح فکر کرنا سکھاتی ہے، حسینیت ظلم کے سامنے انسان کو للکار دینے کی ہمت عطا کرتی ہے کہ نسلوں کو سکھاؤ کہ صحیح ہے تو بولیں صحیح ہے، غلط ہے تو بولیں غلط ہے۔ بچپن سے صرف آپ نے بچوں کو یہ بتانا بیٹا غلط پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، صحیح راہ پہ چلنا ہے۔ ہاں غلط پہ ہو، اس غلط کو کوشش کرو، کیا کرو؟ صحیح کرو، رائٹ ڈیسیجن زندگی میں لو، زندگی میں سکون بھی آئے گا۔ لیکن اگر رونگ پہ رہو گے اور رونگ پہ چلتے رہو گے تو زندگی کا سکون کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ نے ہر کسی کو حلال کا راستہ دکھایا ہے، اس راستے کو اختیار کرو۔ کبھی بھی زندگی میں ایسے فیصلے نہ کرو کہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی تباہ ہو جائے، آخرت کی زندگی۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن یہی ہوتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے جناب کتنی ایج ہے؟ کہ 30 سال۔ کہ اپنی گزری ہوئی زندگی سے راضی ہو، اپنے کیے گئے فیصلوں پہ راضی ہو۔ اگر پاسٹ میں کوئی غلط فیصلہ کیا ہے، اب اللہ کہتا ہے آگے 30 سال اور ہیں تیرے پاس، اپنے فیصلوں کو صحیح کرو۔ اگر دیوار کج تھی اور ٹیڑھی تم نے اوپر بنائی، اب وقت ہے اس کو گرا، پھر سے کیا کر، نہیں دیوار بنا۔ 60 سال ہور کی زندگی وہب کی جوانی کرسچینٹی میں گزر گئی، ایک دن میں فیصلہ کیا۔ اور کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اور بیٹا ساتھ نہ دے نہ دے، بھائی ساتھ نہ دے نہ دے، قبیلہ تجھے چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دے، لیکن تو نے صحیح راستے پہ چلنا ہے۔ جب کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے تو پھر حسین بھی اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ صحیح فیصلہ، زندگی صحیح فیصلوں پہ گزارو، اور گزری ہوئی زندگی پہ اگر تم مطمئن ہو تو سمجھو امام زمانہ بھی مطمئن ہے۔ بڑا آسان ہے ہر بندے کو یہ دیکھنا کہ میری زندگی کیسے گزری، کہ اپنی نگاہوں سے نہ دیکھو، حجت خدا کی نگاہوں سے دیکھو۔ آیت اللہ العظمہ شیرازی بزرگ نجف کے طالب علم آئے اور کہا کہ قبلہ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیے اگر آپ کو پتا چلے آپ کی زندگی کا 1 ہفتہ باقی ہے، 1 ویک، خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو جائے، ڈاکٹر کہے کہ آپ کے پاس اونلی 6 منتھ ہیں، پتا چل جائے کہ 6 مہینے، وہ بندہ کیا کرے گا؟ قرضہ ہو، پیسے لیے ہوں، کسی کو تنگ کیا ہو، اذیت دی ہو، کوئی نمازیں قضا ہوں، فوراً تیاری شروع، فلاں جگہ دفن کرنا، فلاں مولانا نماز پڑھائیں گے، یہ کفن ہے جناب، یہ گریا زاری، ڈرامے دیکھنا چھوڑ دے گا، گھومنا چھوڑ دے گا، کرکٹ پہ جانا 24 گھنٹہ مسجد اللہ اللہ اللہ، اور ایسا نیک، اور پھر ڈاکٹر کہہ دے آپ ٹھیک ہو گئے ہو جناب، جس سپیڈ سے نیک ہوا تھا نا اسی سپیڈ سے پیچھے آنا شروع کر دے گا۔ ہمارے دوست تھے، مولانا تھے، کہہ رہے مولانا جہاز اصفہان سے اڑا مشہد کے لیے، بے دین عورتیں جتنی بیٹھی تھیں بد حجاب، فل میک اپ، دوپٹہ پیچھے اور بیٹھی، مولانا کہتے ہیں ہم کچھ کہتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑائیں، قوم دین سے اتنا بھاگ گئی ہے، دین کا مذاق اڑانا۔ آقا دانشمند کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جوان نے جیسے دیکھا کہ مولوی گاڑی میں بیٹھا ہے، سگریٹ نکالی، دھواں پھونکا، اور کہا کہ وہ کیا کیا، اس نے اپنا شیشہ نیچے کیا، کہہ رہے میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، گاڑی ساتھ میں، کہا مولوی کو چڑھاتے ہیں، وہ سارا دھواں اس نے لیا پیچھے، اور وہ دھواں کہہ رہے ہیں میرے جس فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا میرے شیشے پہ مار رہا ہے، 1 مارا 2 مارا، میں نے کہا جناب مجھے کیوں مار رہا ہے یہ؟ تو آج دانشمند کہتے ہیں میں نے شیشہ نیچے کیا، میں نے کہا دیکھو دھواں مارنا ہے، کہہ رہے ہاں، تو ایک کر، میں نے کہا دھواں لو، کش کرو، کیا،
اوپر آسمان کی طرف، کیونکہ روزے کا حکم میں نے نہیں دیا، تو یہ دوہیں تم نے مارنے ہیں تو کسے مارو؟ مولوی پہ کیوں چڑھتے ہو جناب؟ ہم جو حکم دیتے ہیں وہ ہمارے آبا و اجداد کی شریعت تو نہیں ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے۔ تو کہتے مولانا جب جہاز میں بیٹھے ساری بد حجاب عورتیں جہاز کے اندر، مولوی کو دیکھ کے دوپٹہ اور پیچھے کریں، اور وہ جہاز آج سے کوئی 8-9 سال پہلے جہاز کو آگ لگ گئی، ابھی مشہد کی، یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ایک انجن کو آگ لگ گیا جہاز کے، کہہ رہے پورے جہاز میں چیخیں، وہ ساری جو مولوی سے نفرت کرے سارے میرے پاس آ گئے، ساری عورتیں مولانا دعا کریے، جہاز نیچے اترے، کہہ رہے ہیں ٹشو پیپر نکالا، اپنے ہونٹوں کو صاف کیا، میک اپوں کو اتارا، دوپٹے آگے چل گئے، کوئی اس سے چادر مانگ رہا ہے کہ بھائی مولوی کو کہو دعا کرے، اللہ نیچے اتارے ہم سدھر جائیں گے، حجاب بھی کریں گے، آج کے بعد میک اپ یہ ساری ولگرٹی کو ہم چھوڑ دیں گے، بس جہاز نیچے آ جائے۔ مولانا کہتے ہم بھی تسبیح پڑھنا شروع کیا، مولوی بھی تو تھا کہ بھائی ہم بھی تو نیچے اترے ہیں، کہا خدا جہاز کو نیچے اتار، یہ بھی بندے تیرے سدھر گئے ہیں، تبلیغ کا اثر ان پہ ہو رہا ہے، ابھی بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے ان پہ، اور اتفاق سے وہ جہاز اترا، جہاز بچ گیا۔ کہتے ہیں مولانا واللہ جیسے جہاز اترا، پائلٹ اعلان کیا الحمدللہ جہاز صحیح سلامت اتر گیا ہے، کہا پھر دوپٹے پیچھے، پھر وہ جیسی کنڈیشن تھی مولوی بھی بھول گئے، اللہ بھی بھول گئے۔ بندے کو پتا چلے 6 مہینے میں مرنے والا ہوں، ایک دم نیک ہو جاتا ہے، موت کا ذکر سن کے بندہ نیک ہو جاتا ہے۔ آغا شیرازی بزرگ سے قبلہ آپ کو اگر پتا چلے کہ ودن 1 ویک آپ مر جاؤ گے اور پکی خبر ملے تو آپ اس 1 ہفتے میں کیا کرو گے؟ ہم ہوں گے تو نیک بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، موت کی خبر سن کے۔ آغا شیرازی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آیا، مجھے موت کی خبر سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ خبر سنوں تو نیک ہو جاؤں، کہ میں وہی کروں گا، کیونکہ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں یا ہم اہل بیت وہ ہیں کہ ہم پہ فرق نہیں پڑتا کہ موت ہمارے اوپر آ جائے یا ہم موت کے اوپر آ جائیں، ہم لمحہ ہر لحظہ انسان موت کے لیے کیا رہے؟ تیار رہے۔ تبھی کہا کہ ہر ہمدان من یموت یرنی، جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا۔ کمال یہ نہیں کہ تو علی کو دیکھے، کمال یہ ہے کہ علی تجھے دیکھے، اور کمال یہ بھی نہیں کہ علی تجھے دیکھیں، بڑا کمال یہ ہے کہ علی تجھے ایسے دیکھیں جیسے حسین نے حبیب کو دیکھا تھا۔ یہ نہیں کہ شیعہ مرے گا دیکھے گا، من یمت یرانی، جو بھی مرے گا علی کو دیکھے گا۔ شمر کو بھی تو مولا حسین نے دیکھا، رسول نے بھی تو کئیوں کو دیکھا۔ ایسے دیکھیں جیسے رسول علی کو دیکھتے تھے، ایسے دیکھیں جیسے علی سلمان کو دیکھتے تھے، ایسے دیکھیں بچو اس نگاہ حسین سے جیسے حسین نے شمر کو دیکھا، بچو اس نگاہ علی سے جس نگاہ سے علی نے ابن ملجم کو دیکھا۔ کمال تب ہے جب شفقت کی نگاہ سے دیکھیں کہ مرنے والا علی کی نگاہ سے سمجھ جائے گا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ معصوم غیظ و غضب کی نگاہ میں نہ دیکھیں، ایسے مرو کہ فخر کریں کہ میرا شیعہ میرے پاس آیا ہے۔